منظر اسی عدالت کا تھا۔ وٹنس باکس میں مقتول کی بیوہ بسملہ بیگم کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی مالک عورت تھی۔ کثرت زچگی نے اس کی مجموعی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بیوہ کی مخصوص افسردگی جھلک رہی تھی۔ میں نے اس کی عمر کے بارے میں 48 کا محتاط اندازہ قائم کیا۔ میرے خیال میں اگر وہ 2-3 یا زیادہ سے زیادہ 4 اولادوں سے آگے نہ بڑھتی تو اس کی صحت ایسی مخدوش اور وہ خود قسم پرسی کی حالت میں دکھائی نہ دیتی۔ میری مطلوبہ دیگر دونوں عورتیں بھی اس وقت عدالت کے کمرہ میں موجود تھیں۔ زبیدہ بائی سے تو گزشتہ پیشی پر بھرپور ملاقات ہو گئی تھی۔ اب میرا فوکس یعنی میری نگاہ کا فوکس روبینہ عرف چمکی پر تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ چمکی کی عمر 35 سے متجاوز ہے، لیکن وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ تیکھی اور پرکشش نکوش کی حامل ایک جاذب نگاہ اور نظر فریب عورت تھی۔ زبیدہ بائی نے پچھلی پیشی پر اس کی جس اسپیشل کوالٹی کا ذکر کیا تھا، اگر اس میں کوئی کلام نہیں تھا تو پھر میں دعوے سے کہہ سکتا تھا اسے اپنے عزائم میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ہوگی۔ زبیدہ بائی اور چمکی آپس میں خاصے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چمکی نے دوسری طرف رخ کر رکھا تھا۔ وہ زبیدہ بائی کی جانب دیکھنے کی روادار نظر نہیں آتی تھی، اور اس کا واضح سبب یہی تھا کہ زبیدہ بائی نے اس کے بارے میں جن ذرّی خیالات اور خسائل کا ذکر کیا تھا وہ رپورٹ چمکی تک پہنچ گئی تھی۔ جج کی آمد کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے استفسار کیا، مسٹر بیگ، پہلے استغاثہ کی گواہ کا بیان ہوگا یا آپ اپنا آئٹم پیش کریں گے؟ کیا آپ دونوں وکیل حضرات اس حصے میں آپس میں کچھ طے کیا ہے؟ ہمارے بیچ کچھ طے نہیں ہوا جناب عالی، میں نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ لیکن اگر پہلے گواہ کا بیان ہو جائے اور وکیل سرکار گواہ پر جرا کر لے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں اپنا آئٹم اس کے بعد پیش کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ استغاثہ کے گواہ پر جرا نہیں کریں گے؟ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور جرا کروں گا جناب عالی، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا، مگر آئٹم کی پیشکش کے بعد۔ اوکے مسٹر بیگ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی۔ اس کے بعد مقتول کی بیوہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس بیان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اسی سے ملتا جلتا بیان پہلے پولیس کو بھی دے چکی تھی۔ مثلاً یہ کہ وقوع کے روز وہ اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی گئی تھی، اور اسی صبح سارے بچے اپنے ماموں کے ہمراہ حیدرآباد چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف مقتول ہی تھا۔ اس وقت گوشت کا ناغہ تھا، لہٰذا مقتول کو فرصت ہی فرصت تھی۔ وہ گھر میں پڑا آرام کرتا رہا یا باہر جا کر دوستوں سے گپ شپ کرے۔ بیوہ بسملہ بیگم کے بیان کے مطابق جب سپہر وہ نیو کراچی سے واپس لوٹی تو اسے گھر کا داخلی دروازہ غیر مقفل ملا۔ دروازے کے کواڑ تو بھیڑے ہوئے تھے، لیکن اندر سے ان پر کنڈی وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ اگر دروازے پر تالا موجود نہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مقتول گھر میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات اسے چبھنے لگی کہ مقتول نے دروازے کو اندر سے کنڈی کیوں نہیں لگا رکھی۔ بہرحال وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، اور اسی وقت مقتول کی لاش پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ وکیل استغاثہ اپنی باری پر جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا، اور وہ مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر گواہ سے سوالات کرنے لگا۔ اس ساری جلا کا رب رباب یہ تھا کہ ملزم ایک شاطر اور چالاک شخص تھا۔ اس نے چال بازی سے مقتول کی بیٹی نیلی کو اپنی محبت کے جال میں پھانس دیا تھا۔ جب بسملہ بیگم کو ملزم کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے ملزم کو کھری کھری سنا ڈالی اور کہا کہ آئندہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ اس پر ملزم نے مقتول کی بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی محبت میں سچا ہے اور معاشرتی طور طریقے سے وہ نیلی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نیلی کی ماں کو اس کی بات کا یقین نہ آیا، اور اس نے محض ملزم کو آزمانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں تو وہ موقع دیکھ کر براہ راست مقتول سے اس سلسلے میں بات کرے گی۔ بسملہ بیگم یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ملزم اپنے عزائم میں کس حد تک پکا ہے۔ پھر جب بسملہ بیگم کا بھائی کراچی آیا تو اتفاق سے اسی روز اس کے ملزم سے ملاقات ہو گئی۔ وہ میٹر ریڈنگ کے بجائے ان کی سیڑھیوں میں موجود تھا۔ بسملہ بیگم نے ملزم سے کہا کہ آئندہ روز دوپہر کے بعد آ کر مقتول سے ملاقات کر لے۔ اس وقت مقتول گھر میں اکیلا ہی ہوگا، لہٰذا وہ سکون سے اپنی بات مقتول تک پہنچا سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ملزم کے بیان اور میری معلومات کے مطابق ملزم اور بسملہ بیگم کے درمیان نیلی سے محبت والے معاملے پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس حوالے سے بسملہ بیگم نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا، اور یہ خاصی تشویشناک بات تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ملزم کو قتل کے اس کیس میں پھنسانے کی خواہاں ہے۔ یہ خواہش اس کی اپنی تھی یا وہ کسی دباؤ میں ایسا کر رہی تھی، اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ یہ ساری پٹی اسے وکیل استغاثہ نے پڑھائی ہو۔ بہرحال وہ کھلا جھوٹ بول رہی تھی۔ جب کوئی انسان دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے تو وہ یقیناً کوئی جرم کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے، یا جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی دوسرے کے جرم کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کیس میں بسملہ بیگم کا کیا کردار تھا اور وہ کس مقصد کی خاطر جھوٹ سے کام لینے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا مجھے سراغ لگانا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بسملہ بیگم کو فارغ کیا تو جج نے مجھ سے پوچھا،
आप कौन सा आइटम पेश करना चाहते हैं? मैंने खंगार कर गला साफ किया और कटहरे में खड़ी बिस्मिल्लाह बेगम के पास पहुंच गया। फिर जज की इजाज़त से अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए सवाल किया, बिस्मिल्लाह साहिबा, क्या आप कैरम का खेल खेलना आता है? इसने इस अजीबोगरीब सवाल पर हैरत भरी नज़र से मुझे देखा और उलझन ज़दा लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, मुझे कैरम खेलना आता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई। मैंने मोतदिल अंदाज में कहा, अब ये भी बताएं कि कैरम की चिप्स में सुर्ख रंग की चिप क्या कहलाती है? सुर्ख गोटी को रानी कहते हैं, यानी क्वीन। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा और एक यूज बॉक्स की समत बढ़ गया। मैंने मुलजिम की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें भी कैरम खेलना आता है? मैं बहुत ज़्यादा माहिर तो नहीं, लेकिन बस खेल लेता हूँ। कैरम की गोटियों के बारे में तो मालूमात होंगी। इसने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ। मैंने पूछा, जिस गोटी का साइज सबसे बड़ा होता है और जिसकी मदद से दूसरी गोटियों पर शॉट्स लगाए जाते हैं, इस गोटी का नाम क्या है? स्ट्राइकर। दैट्स राइट, मैंने ठोस लहजे में कहा और हाज़रीन अदालत की समझ देखते हुए इजाफा किया। अब मैं ज़ुबैदा बाई और रुबीना साहिबा से भी कैरम के बारे में एक एक सवाल पूछूंगा। इसके बाद अपना आइटम पेश करूंगा। क्या मज़कूरा दोनों ख़वातीन तैयार हैं? मुझे यकीन दिलाया गया कि वो दोनों कैरम के खेल को समझती हैं और मेरे सवालात के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैंने बारी बारी इनसे नहायत ही आसान सवालात पूछे। मसलन कैरम बोर्ड के अंदर गोटियों की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम क्या है? और यह कि गोटी जिस सुराख के अंदर डाली जाती है, इसे क्या कहते हैं? दोनों ने दुरुस्त जवाब दिए तो मैंने इन्हें पास कर दिया। मेरी इस पुरस्रा हरकत पर वकील इस्तगासा को सबसे ज़्यादा परेशानी थी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ड्रामा कर रहा हूँ। जज भी गहरी दिलचस्पी से मेरी कार्रवाई देख रहा था और दीगर हाज़रीन अदालत की हालत भी दीदनी थी। मैंने वहाँ मौजूद तमाम अफराद में उलझन, परेशानी, हैरत और तज्जुब में चार चांद लगाते हुए बावाज़ बुलंद पट्टेदार को मुखातिब किया और तहकुमाना अंदाज में कहा, ज़रा मुख्तार साहिब को अंदर भेज दो। सब लोग गर्दनें मोड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर के बाद मुख्तार नामी एक शख्स अदालत के कमरे में दाखिल हुआ। इसने बड़ा सा कैरम बोर्ड इसके पूरे लवाजमात के साथ उठा रखा था। मेरी हदायत के मुताबिक वो कैरम बोर्ड एक मेज़ पर रख दिया गया। इस मकसद के लिए पेशकार की मेज़ को इस्तेमाल किया गया था। जब मज़कूरा कैरम बोर्ड को अच्छी तरह सेट कर दिया गया तो मैंने मुख्तार को कमरे से बाहर भेज दिया। इसके बाद मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, योर ऑनर, मैं ये चाहता हूँ कि इस्तगासा की गवाह बिस्मिल्लाह बेगम, ज़ुबैदा बाई, रुबीना उर्फ चमकी और मुलजिम शकील को बारी बारी इस कैरम के पास आकर एक शॉट खेलने की इजाज़त दी जाए। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग दिखाई देने लगेगा। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जज ने तहय्युर अमेज़ लहजे में इस्तफसार किया। मैंने नहायत ही मोतदिल और ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 4 नवंबर की सपहर 2-3 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। वाक़याती शवाहिद और गवाहों के बयान के मुताबिक वक़ूआ के रोज़ दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मुलजिम चमकी और बिस्मिल्लाह बेगम मकतूल के घर की तरफ गए हैं और ज़ुबैदा बाई ने मुलजिम को वापस जाते और चमकी को ऊपर चढ़ते देखा है, लिहाजा मैंने इस टेस्ट केस में इसे भी शामिल कर लिया है। मेरे तजर्बे और अंदाजे के मुताबिक ज़ुबैदा बाई, चमकी और बिस्मिल्लाह बेगम में से कोई एक कातिल हो सकती है। मुलजिम की शमूलियत इससे ज़रूरी है कि असल कातिल तक निकाब कुशाई के साथ साथ इसकी बेगुनाही को भी साबित किया जाए। दैट्स ऑल, योर ऑनर। अदालत के कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। यूँ महसूस होता था जैसे वहाँ मौजूद हर जी रूह को सांप सूख गया हो। मैंने दावा ही ऐसा कर दिया था कि सबका वर्दा हैरत में चले जाना लाजमी बात थी। मेरे अंदाज में एक ड्रामाई कैफियत पाई जाती थी। जज समेत अदालत के कमरे में मौजूद हर शख्स मेरे आइटम के शहर में गिरफ्तार हो चुका था। जज ने मेरी प्लानिंग से इख्तलाफ नहीं किया और मेरे हस्बे मंशा अहकाम सादिर कर दिए। सबसे पहले ज़ुबैदा बाई कैरम बोर्ड वाली मेज़ के पास पहुंची। इन लोगों को खड़े खड़े ही शॉट खेलना था, क्योंकि पेशकार की मेज़ के करीब इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि इनके लिए 4 कुर्सियाँ बिछाई जाती। मैंने ज़ुबैदा बाई से कहा, घबराने और परेशान होने की बात नहीं। अगर आपने वाहिद अली को कत्ल नहीं किया तो कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। मैं क्यों घबराऊंगी? वो पूरे एतमाद लहजे में बोली, आप बताएं मुझे करना क्या है? मैंने बताया, इस कैरम बोर्ड में सिर्फ एक चीज मौजूद है, यानी सुर्ख रंग की रानी। आपने सिर्फ एक शॉट खेलना है और इस शॉट में कोशिश करना है कि रानी पॉकेट में चली जाए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, इसने गहरी संजीदगी से कहा और स्ट्राइकर की जानिब हाथ बढ़ा दिया। 1 मिनट। मैंने ज़ुबैदा बाई को शॉट खेलने से रोका और हाज़रीन अदालत की तरफ देखते हुए पुकारा, मतलूब साहिब आप भी आ जाएं। मेरी पुकार के जवाब में एक दराज़कामत शख्स उठकर खड़ा हुआ और मेरी जानिब कदम बढ़ा दिए। इसने अपने हाथ में एक पोलराइड कैमरा भी थाम रखा था। मैंने जज की तरफ देखते हुए नहायत ही मुअद्दिब लहजे में कहा, योर ऑनर, अगर मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाज़त हो तो
ان 4 افراد کے کھیلے گئے شاٹس کو فوٹوگراف کی صورت میں محفوظ کرنا چاہوں گا۔ مطلوب صاحب بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں اور پولرائڈ کیمرے کی وجہ سے ہمیں رزلٹ فوراً ہی مل جائے گا۔ وکیل استغاثہ میری اس ڈرامائی کارروائی پر اس قدر الجھن کا شکار تھا کہ وہ اعتراض کرنا بھی بھول گیا، ورنہ اب تک میں نے جو کچھ کیا تھا اس پر درجن بھر اعتراضات کی گنجائش تو نکلتی ہی تھی۔ جج نے دلچسپ نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، مسٹر بیگ، کیا یہ پولرائڈ فوٹوگرافز اس کیس کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے؟ 101% شور آنر، میں نے قطعیت سے جواب دیا۔ جج نے فوٹوگرافر کو جوہر دکھانے کی اجازت دے دی۔ زبیدہ بھائی نے شاٹ کھیلا اور کوئن کو پاکٹ کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ مطلوب نے زبیدہ بھائی کے شاٹ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ زبیدہ بھائی کے بعد چمکی نے میری ہدایت کے مطابق شاٹ کھیلا اور کوئن کو پاکٹ کر کے دکھا دیا۔ مطلوب کے ہاتھوں میں خفیف سی حرکت ہوئی اور یہ منظر بھی ایک الگ فوٹوگراف کی صورت محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد ملزم کو اس ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا اور وہ بھی اس آسان سے امتحان میں پاس ہو گیا۔ سب سے آخر میں استغاثہ کی سب سے اہم گواہ اور مقتول کی بیوہ بسم اللہ بیگم نے شاٹ کھیلا۔ وہ دوسرے کھلاڑیوں کی بنسبت قدرے نروس دکھائی دیتی تھی اور اس نے خاصے سہمے ہوئے اضطراری انداز میں شاٹ کھیلا۔ نتیجہ دوسرے کھلاڑیوں کے برعکس ہوا۔ کوئن پاکٹ نہ ہو سکے، البتہ اسٹرائکر پاکٹ کے دھانے پر اس طرح جا کر کھڑا ہو گیا جیسے خودکشی کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے بسم اللہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ جج کے حکم پر دوبارہ وٹنس باکس میں پہنچ گئی۔ قبل ازیں ملزم کو ایکیوز باکس میں پہنچا دیا جا چکا تھا اور زبیدہ اور چمکی وغیرہ بھی اپنے اپنے نشستوں پر پراجمان ہو چکی تھی۔ کیمرہ مین مطلوب نے چاروں فوٹوگرافز میرے حوالے کیے تو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، یہ فوٹوگرافز آپ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ لیں، میں گواہ پر جرا کرتا ہوں، بہت جلد ان فوٹوگرافز کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب تک میں نے جو بھی ڈرامہ رچایا تھا وہ در حقیقت کسی کے پلے نہیں پڑا تھا۔ میں نے دراصل ایسا پراسرار انداز اختیار کر رکھا تھا کہ ہر ذہن میں تجسس بھرا یہی خیال ابھرتا تھا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کی۔ وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں آپ نے بتایا کہ آپ کو ملزم اور اپنی بیٹی کے درمیان جاری کھیل کی خبر ہو گئی تھی اور آپ نے ملزم کو اس حرکت پر خاصا جھاڑا بھی تھا۔ کیا آپ نے اتنے اہم واقعے کے بارے میں مقتول کو کچھ بتایا تھا؟ نہیں، وہ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں بولی۔ کیوں نہیں؟ میں نے اصراری لہجے میں دریافت کیا۔ اس نے تھوڑے تعامل کے بعد جواب دیا، وہ دراصل بات یہ کہ مقتول بہت زیادہ غصے والا تھا، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ نیلی والے معاملے کی ہوا لگتے ہی وہ تیش میں آ جائے گا۔ ملزم تو بہت بعد میں اس کے ہتھے چڑھے گا، البتہ وہ نیلی کو گائے بکری سمجھتے ہوئے ضرور کسی تیز چھری سے حلال کر ڈالے گا، اور میں سمجھتی ہوں ملزم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کے مبہم انداز پر میں نے فوراً سوال کیا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں نے ملزم کو مشورہ دیا تھا کہ نیلی کے رشتے کے سلسلے میں وہ براہ راست مقتول سے بات کرے۔ مجھے یقین ہے ملزم کی بات سنتے ہی مقتول غصے میں لال پیلا ہو گیا ہوگا، نتیجے میں ملزم کو غصہ آیا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی ہو اور ملزم اپنی جان بچانے کے لیے آہنی سلاخ سے مقتول پر حملہ کر دیا ہو، یہ حملہ مقتول کے لیے جان لیوا ثابت ہوا ہو۔ بسم اللہ بیگم کی زیادہ تر باتیں ایسے ہوا ہوگا ویسے ہوا ہوگا پر مشتمل تھی۔ وہ کھلم کھلا جھوٹ بول رہی تھی اور مجھے اس کی دروغ گوئی کو بے نقاب کرنا تھا۔ میں نے اس مقصد کی خاطر اس کے جھوٹ کے چوہے کو پکڑنے کے لیے فوٹوگرافز کا پنجرا لگا دیا تھا، وہ بہت جلد میرے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے والی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بسم اللہ بیگم صاحبہ، ملزم سے پہلے آپ کی نیلوفر کا نوید سے بھی ایسا ہی چکر رہا تھا، کیا آپ کو اس معاملے کی بھی خبر تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ سپاٹ آواز میں بولی۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے استفسار کیا، وقوع کے روز آپ کے بچے تو صبح ہی اپنے ماموں کے افتخار کے ساتھ حیدرآباد چلے گئے تھے اور سننے میں آیا کہ آپ بھی اپنی بہن سے ملنے نیو کراچی روانہ ہو گئی تھی، ذرا سوچ کر بتائیں آپ اس روز کتنے بجے گھر سے نکلی تھی؟ 11 بجے، اس نے جواب دیا۔ اور نیو کراچی کتنے بجے پہنچی تھی؟ رام سوامی سے نیو کراچی پہنچنے میں پونا گھنٹہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس نے بتایا۔ میرا خیال ہے میں کوئی 12 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی۔ اور واپسی آپ کی کتنے بجے ہوئی تھی؟ جب میں گھر پہنچی تو سپہر کے 4 بجنے والے تھے۔ 4 بجنے والے تھے، میں نے زیر لب دہرایا، پھر گواہ سے پوچھا کہ آپ کی بہن 5D کالا اسکول کے علاقے میں رہتی ہے؟ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، آپ کی بہن سفینہ بیگم ہے اور حیدرآباد والے بھائی افتخار حسین کی سفینہ سے ناراضگی چل رہی ہے، اس لیے وہ کراچی آیا تو سفینہ کے گھر نہیں گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ غلط تو نہیں کہہ رہے، لیکن ایسی باتوں سے آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ بے حد الجھے ہوئے انداز میں مجھ سے مستفسر ہوئی۔ مقصد ابھی آپ کے سامنے کھل جائے گا،
میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فی الحال میں آپ سے جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، میری تحقیق کے مطابق وقوع کے روز آپ نے سفینہ کے پاس بہت کم وقت گزارا تھا، یہی کوئی آدھا پونا گھنٹہ۔ میری معلومات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کے گھر سے 1:45 نکل آئی تھی۔ اسی حساب سے آپ کو زیادہ سے زیادہ 2:45 اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر گھر پہنچتے پہنچتے آپ کو 4 کیوں بج گئے؟ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سلسلے میں آپ کی بہن سفینہ بیگم کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ جو بھی جواب دیں بہت سوچ سمجھ کر دیں۔ بسم اللہ بیگم صاحبہ۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، یہ ٹھیک ہے کہ میں 1:45 سفینہ کے گھر سے نکلی تھی، لیکن اپنے گھر میں 4 بجے ہی پہنچی تھی۔ انسان کو راستے میں کوئی اور کام بھی تو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو واحد علی کو قتل کیا جا چکا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ مجھے یہ کیوں بتا رہی ہیں کہ جب آپ گھر پہنچی تو آپ کے شوہر کو قتل کیا جا چکا تھا؟ میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے تھوک نکلتے ہوئے بولی، پانی، مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہے۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، جناب عالی، استغاثہ کی سب سے اہم گواہ کے لیے فوراً پانی لانے کے احکام صادر کیے جائیں۔ ان کی حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ پیاس سے نڈال ہو کر وٹنس باکس میں ڈھیر ہو گئی تو میرے آئٹم کا کیا ہوگا؟ میں نے یہ ساری محنت بلا وجہ تو نہیں کی۔ میری فرمائش پر بسم اللہ بیگم کو فوراً پانی پلایا گیا۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تو میں نے روئے سخن جج کی طرف پھیرتے بڑی کراری آواز میں بولنا شروع کیا، یور آنر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول واحد علی کی موت 4 نومبر کی سہ پہر 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اب تک جو حالات و واقعات معزز عدالت کے سامنے لائے گئے ہیں، ان کی روح سے 1 اور 4 بجے کے درمیان ملزم مقتول کی بیوہ اور چمکی کا جائے وقوع پر جانا ثابت ہوتا ہے۔ میں نے احتیاطاً زبیدہ بائی کو بھی اپنے آئٹم میں شامل کر لیا ہے۔ اصل قاتل کی رونمائی کے لیے تفتیشی افسر کی رپورٹ بہت معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یور آنر، اس کیس کی ابتدا میں میری طویل جرا کا سامنا کرتے ہوئے آئیو صاحب نے پورے وثوق سے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ اعلیٰ قتل یعنی مذکورہ آہنی راڈ کی مدد سے مقتول کی دائیں کنپٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ضرب ایسی کاری اور مہلک ثابت ہوئی تھی کہ مقتول کی کھوپڑی کنپٹی پر سے چٹک گئی اور اس نے موقع پر ہی جان دے دی۔ آئیو کی دائیں کنپٹی والی بات کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں تائید حاصل ہے، یعنی مقتول کی ہلاکت کا باعث اس کی دائیں کنپٹی پر لگنے والی آہنی راڈ کی ضرب تھی۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ اگر مقتول دائیں کنپٹی پر چوٹ کھا کر جاں بحق ہوا ہے تو قاتل نے یقینی طور پر اپنے بائیں ہاتھ سے چوٹ لگائی ہوگی، یعنی قاتل کا لیفٹ ہینڈر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ چیک کرنا بہت آسان ہے کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے استغاثہ کی گواہ بسم اللہ بیگم ہجانی انداز میں چلا اٹھی، لیکن اگلے لمحے وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنے بائیں ہاتھ کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور دہشت گلے مل کر بڑی اپنائیت اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہ بڑی دلچسپ سچویشن تھی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے تعجب خیز انداز میں استفسار کیا، یہ آپ کی گواہ کو کیا ہوا ہے وکیل صاحب؟ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اپنے گواہ کے رویے کے سلسلے میں کوئی لنگڑی لولی وضاحت پیش کرتا، میں نے باواز بلند تیکھے لہجے میں کہا، جناب عالی، جس طرح چور کی داڑھی میں تنکا والی مثل مشہور ہے، بالکل ویسے ہی ایک مثل مجرم کے ضمیر پر بوجھ بھی ہوتی ہے۔ یہ ابھی آپ نے استغاثہ کی گواہ بسم اللہ بیگم کی چلانے کی آواز نہیں سنی، بلکہ ایک قاتل کے ضمیر پر موجود بوجھ نے اس کی زبان کو بے اختیار جنبش دی ہے۔ آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ بسم اللہ بیگم نے اپنے شوہر کا خون کیا ہے؟ وکیل استغاثہ نے میری طرف دیکھتے احتجاجی لہجے میں پوچھا، تاہم اس کے استفسار میں کوئی دمخم نہیں پایا جاتا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور روئے سخن کو جج کی جانب موڑتے ہوئے اپنے آئٹم کو اختتام دے دیا۔ جناب عالی، گواہ کے چلانے سے قبل میں معزز عدالت کو ایک نہایت ہی اہم بات بتانے جا رہا تھا، مگر میرا بیان ادھورا رہ گیا۔ خیر، تو میں کہہ رہا تھا، یہ چیک کرنا بہت آسان ہے کہ کیرم بورڈ ٹیسٹ میں شامل ان 4 کھلاڑیوں میں سے لیفٹ ہینڈر کون ہے۔ ان 4 نے اپنی زندگی کا ایک نہایت اہم شاٹ کھیلا، جس کا ثبوت پولرائڈ فوٹوگرافز کی صورت میں حضور کے سامنے میز پر موجود ہے۔ ان فوٹوگرافز میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ لیفٹ ہینڈر یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی کون ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بڑی صورت سے اپنے سامنے پھیلے فوٹوگرافز کا جائزہ لینے لگا۔ اگلے لمحے اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز خارج ہوئی،
لیفٹ ہینڈر تو صرف مقتول کی بیوہ ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے شوہر کی قاتل بھی وہی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بسم اللہ بیگم نے کٹہرے کے فرش پر بیٹھ کر دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص بڑی حیرت اور تعجب سے اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا رونا دھونا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو بے گناہ تسلیم کرتے ہوئے باعزت بری کر دیا۔ بسم اللہ بیگم کے اقبال جرم کے بعد مزید کسی قسم کی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے جرم کو مانتے ہوئے جو نیا بیان ریکارڈ کروایا، میں یہاں پر اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ کہانی مکمل ہو سکے۔ بسم اللہ بیگم نے بتایا کہ اپنے شوہر کو ہرگز قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، وہ تو اسے چمکی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے خاص طور پر وہ اس روز نیو کراچی گئی تھی تاکہ چمکی اور مقتول بڑی بے فکری سے ملاقات کریں۔ ازیں علاوہ اس وقت بچے گھر میں نہیں تھے۔ بسم اللہ بیگم کو اطمینان تھا کہ اس کارروائی کا بچوں پر اثر نہیں پڑے گا۔ وہ چمکی اور مقتول کے درمیان پروان چڑھنے والے چکر سے واقف ہو چکی تھی اور اپنے شوہر کو واپس لانا چاہتی تھی۔ اس کے کئی زیورات گھر کے اندر سے گم ہو گئے تھے اور اسے پورا یقین تھا کہ مقتول نے وہ زیورات چمکی کو دیے ہوں گے۔ یہ صورتحال اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، وہ اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ وہ نیو کراچی گئی اور واپس آ گئی۔ وہ لگ بھگ 1:30 بجے اپنے گھر پہنچی تو اس وقت چمکی گھر میں مقتول کے ساتھ موجود تھی۔ بسم اللہ بیگم کو دیکھتے چمکی تو خاموشی سے کھسک لی اور بند دروازوں کے عقب میں میاں بیوی کے درمیان تلخ اور ترش گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ یہ گفتگو گلے شکوے سے بڑھ کر گالم گلوچ تک پہنچی اور پھر ان میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ بسم اللہ بیگم پر ایک جنون سا سوار ہو گیا اور اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ کب اس نے آہنی سلاخ اٹھا کر مقتول پر حملہ کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو مقتول کامن میں اوندھے منہ فرش پر مردہ پڑا تھا۔ اسی لمحے سیڑھیوں کی جانب سے اس نے مخصوص سیٹی کی آواز سنی۔ وہ ملزم اور نیلی والے معاملے سے واقف ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک یہ بات اس خود تک محدود رکھی ہوئی تھی۔ مقتول سے اس سلسلے میں بات چیت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں شیطان نے فوراً یہ منصوبہ کھول دیا کہ اگر وہ تھوڑی سی ہوشیاری سے کام لے تو ملزم کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ملزم کی مخصوص سیٹی کے جواب میں نیلی گھر کے داخلی دروازے پر اندر سے مخصوص دستک دیتی ہے۔ اس نے نیلی کے انداز میں دستک دی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر کے اندر کہیں چھپ گئی، ایسی جگہ پر جہاں سے کامن واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کی اسکیم کامیاب رہی۔ ملزم گھر کے اندر پہنچا اور مقتول کی لاش کو دیکھتے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ بیگم کا ذہن خود بخود شیطانی انداز میں سوچتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے شوہر کی قاتل کی حیثیت سے کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انسان اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے اور اس سوچے ہوئے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتا ہے کہ جرم کبھی نہیں پھلتا۔ مجرم کو قانون قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑتے ہیں۔ بسم اللہ بیگم کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی حالات پیش آئے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کو بیگ صاحب کی یہ تفتیشی کہانی کیسی لگی؟ کہانی سننے اور پڑھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔